بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر رضا اللہ رؤف صاحب۔ آپ چیئرمین جاپان ٹاؤن جاپان سٹی بہاولپور ہیں۔ آپ کی لیڈرشپ میں درجنوں ٹاؤن مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ کا شمار پاکستان کے اہم بزنس مینوں میں ہوتا ہے۔ آج ہم بزنس کے حوالے سے بات کریں گے، سر کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ اس جاپان ٹاؤن جاپان سٹی کو کہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ بہاولپور کے لوگوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے جاپان ٹاؤن۔ تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اہلاً و سہلاً محمود بھائی، احمد محمود، شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، بارک اللہ۔ سر بہت شکریہ۔ سر، اگر بزنس کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنے بزنس کا آغاز کب کیا؟ الحمدللہ میں نے گجرانوالہ سے بزنس کا آغاز کیا، یہ 1993 کی بات ہے۔ سر یعنی بزنس کا سٹارٹ شوز کے بزنس سے میں نے سٹارٹ کیا ہے۔ پہلے شوز کا بزنس ریٹیل کی دکان تھی، پھر ریٹیل سے ہول سیل کی دکان بنائی، پھر ایک فیکٹری بھی لگائی۔ الحمدللہ وہ تینوں کام اب بھی چل رہے ہیں۔ ایک اگرچہ فیکٹری کا کام بند ہو گیا ہے، لیکن دوسرا کام چل رہا ہے، تو وہ دوسرے بھائی میرے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ جی سر، جاپان ٹاؤن بنانے سے پہلے آپ کے کہاں پروجیکٹ چل رہے تھے؟ یہ جاپان ٹاؤن بنانے سے پہلے ہم نے الحمدللہ گجرانوالہ میں، حافظ آباد میں اور ایسے ہی ملتان میں 3 مقامات پہ، ایک ملتان ٹریڈ سینٹر، ایک گولف سٹی، ایک ملتان ٹریڈ زون، 3 جگہوں پہ ہم نے بنایا۔ اور پھر آگے ڈیرہ غازی خان میں، ڈیرہ غازی خان کے بعد پھر دوبارہ ہم آئے اس شہر میں بہاولپور میں۔ یہ مجھے بہت اچھا لگا، شہر بھی اچھا ہے، شہر کے لوگ بھی اچھے ہیں، اور بالخصوص میڈیا والے ایک اپنا ہی وہ نام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ جیسے مثبت کردار والے لوگوں کو ہمت اور حوصلہ دے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ سر، جاپان ٹاؤن میں اگر مرلے کے حوالے سے بات کریں تو پلاٹس کے حوالے سے بتائیے گا، کتنے مرلے کے پلاٹس موجود ہیں جاپان ٹاؤن میں؟ جاپان ٹاؤن ہم نے 12.5 ایکڑ پہ لینڈ سب ڈویژن شروع کیا تھا۔ ہم 3 بھائی تھے، ایک شہزاد علی بہلم صاحب جو کہ جاپان میں ہوتے ہیں، اور دوسرے راحت صاحب اور وقاص صاحب لاہور میں ہوتے ہیں، اور تیسرا میں تھا۔ تینوں نے مل کے شروع کیا۔ الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کے ساتھ ہی 84 کنال ساتھ اور اضافہ کیا، اس کا جاپان سٹی لینڈ سب ڈویژن کے نام سے اس کو بنایا اور اس کا NOC لیا۔ اب تیسرا سٹیپ ہے کہ ہم الحمدللہ جاپان سٹی ہاؤسنگ سکیم کے نام سے پروجیکٹ کو بنا رہے ہیں، جو کہ تقریباً 100 ایکڑ پہ محیط ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، یہ جاپان ٹاؤن بنانے کا آئیڈیا کیسے آیا؟ یہ میرے بھائی شہزاد علی بہلم جو کہ جاپان میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جاپان میں رہتے ہیں، ان کے کہنے پر جاپان کا نام استعمال کیا گیا، کیونکہ وہ جاپان میں رہتے ہیں، جاپان میں ان کی ایک شادی ہے، تو اس نسبت سے ان کو محبت جاپان سے زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہوں، 5 کروڑ 10 کروڑ جتنا بھی ہو لگا دیتا ہوں، لیکن آپ اس کا نام رکھیں گے جاپان ٹاؤن۔ تو ہم نے ان کے آنے سے اہلاً و سہلاً سے کہا اور اس کا نام جاپان ٹاؤن رکھ دیا۔ صحیح۔ جاپان ٹاؤن فیز 2 میں گھر بننے جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ جاپان ٹاؤن فیز 2 میں جاپان سٹی لینڈ سب ڈویژن ہے، فیز 2 جو ہے اس میں گھر بن رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تیسرا سٹیپ جو ہے جاپان سٹی ہاؤسنگ سکیم، وہ جلد شروع ہونے والا ہے، یعنی اس میں گھر شروع ہو جائیں گے۔ جی، اگر جاپان ٹاؤن میں ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ریٹس کیا کیا ہیں؟ جب ہم نے شروع کیا تھا اس وقت 4.5 لاکھ روپے مرلہ تھا، اب اس وقت 8 لاکھ سے 9 لاکھ کے درمیان لوکیشن وائز ریٹ چل رہا ہے۔ اگر جاپان ٹاؤن میں سہولیات کے حوالے سے بات کریں تو جاپان ٹاؤن میں کیا کیا سہولیات آپ پرووائڈ کر رہے ہیں بہاولپور کے لوگوں کو؟ ہاں جی الحمدللہ جاپان ٹاؤن میں مکمل سہولیات جیسے کہ بحریہ میں ہوتی ہیں، DHA میں ہوتی ہیں، سیکورٹی کا نظام، اچھا
روڈ سٹرکچر اور بہترین پارکس یہ ہم نے دی، اور اب پیچھے ایک بہت بڑا انشاءاللہ پارک بنائیں گے جو کہ لوگوں کے لیے بہت سی اس میں سہولیات ہوں گی، جھولے ہوں گے، بہترین طریقے سے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں، اور لاہور کی ایک بہت بڑی کمپنی وہ ڈیزائن کر رہی ہے، انشاءاللہ جلد اس کو انسٹال کیا جائے گا۔ جی سر، آپ بزنس مین ہیں، پاکستان میں آپ کا ایک نام ہے، تو بزنس مینوں کے کیا مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہوں کہ حل ہو جائیں؟ یہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا بزنس ہے احمد بھائی، میں تو اس میں کہوں گا ہمارے احباب جو ہیں صاحب اقتدار، وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ مریم نواز، اور میرے آرمی چیف، میں ان کو آرمی چیف اپنے کہتا ہوں کیونکہ میرے ملک کے سربراہ ہیں اس وقت، اس فوج کے سربراہ ہیں جس فوج کو پوری دنیا میں اس وقت یوں کہا جائے گا کہ اگر فوج کوئی سب سے زیادہ اچھی اور اچھی مینج کرنے والی ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب قرآن کے حافظ ہیں، ان کے لیے تو میں اکثر یہ لفظ بولا کرتا ہوں، وہ جنرل عاصم منیر ساڈی جند ساڈی جان، کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حافظ قرآن، اور ہمارا آرمی چیف حافظ قرآن ہے، اور پھر ان کے ساتھ ISI کے سربراہ مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی حافظ قرآن ہیں۔ جی بالکل، بہت خوشی ہوئی مجھے یہ لفظ سن کے کہ آج میرا پاکستان جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی آرمی چیف اور ISI کے سربراہ دونوں حافظ قرآن ہیں، قرآن کی برکت سے میں تو یوں کہوں گا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، یا اللہ میرے ملک پاکستان پہ، ہم پہ، سب پہ اس قرآن کی برکت سے، یہ دونوں کو بھائی حافظ قرآن ہیں، ان کی برکت اللہ تعالیٰ انہیں اتنی توفیق دے، اتنی ہمت دے کہ یہ قرآن کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں، اور میرے ملک کے جو باسی ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، یہ بھی مل کے گورنمنٹ کے ساتھ ان کو حل کروائیں، اور بہترین طریقے سے ملک کی معیشت سیٹ ہو سکتی ہے اگر یہ تینوں ادارے، فوج، ہمارے وزیر اعظم، صدر پاکستان، اور یہ ہماری کیا اس کو کہتے ہیں جوڈیشلی یعنی چیف، اگر یہ مل کے فیصلے کریں تو انشاءاللہ کوئی وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارا ملک بہت ترقی کے، جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ کہی بات کہ اڑان پاکستان، یعنی 2025 میں پاکستان بہت بلندیوں کو چھوئے گا، ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں تو میں یوں ہی کہوں گا اپنی قوم کو، اپنے بھائیوں کو کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ بالکل۔ اچھا سر، جو لوگ جاپان ٹاؤن میں گھر لینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایز اے چیئرمین جاپان ٹاؤن آپ کا کیا میسیج ہے؟ دیکھیں، کچھ لوگ ہمارے متعلق کچھ خبریں خام خواہ غلط بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے۔ ہم نہ تو کسی کا پیسہ ضائع ہونے دیں گے، نہ ہم کسی کو ضائع خود کریں گے، نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ملکی مسائل اور پراپرٹی کا کچھ یہ 2 سال سے ڈاؤن فال کی وجہ سے، میں اکیلے ہم نہیں بلکہ پورے پراپرٹی والے ڈاؤن فال میں چل رہے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ 2025 ایک اڑان کا سال جو ہے اس سے بہت بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، PTI والے ہوں، نون لیگ والے ہوں، پیپلز پارٹی والے ہوں، یا کوئی اور بھی جماعت ہے، سبھی مل کے اتفاق رائے سے چلیں تو اس میں بہت بڑی، یہ ملک پاکستان ایک بہت بڑی طاقت بنے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہ طاقت بننے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور اس میں میسیج یوں دوں گا اپنے سیاسی ورکروں کو کہ فوج ہے تو ریاست ہے، ریاست ہے تو سیاست ہے، سیاست تب بھی چلے گی جب ہم مل کے سارے اتفاق رائے کریں گے۔ اگرچہ دیکھیے اس میں یوں بات بھی کہی جائے، ہر ایک بندے کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے، بہت سارے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نواز شریف، شہباز شریف سے محبت کرتے ہیں، اور بہت سارے پیپلز پارٹی زرداری صاحب سے اور ان کے بیٹے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی محبت ہے، ہر ایک کا اپنا آئیڈیل یا لیڈر ہے، تو لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھی یہ کیوں کرتا ہے، ہر ایک کی محبت اپنی جگہ پہ، لیکن جب ملک کا مفاد آ جائے سب کو ایک ہو جانا چاہیے، ایک قوم، ایک ملت، ایک ملک۔ جی سر، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، پراپرٹی کی دنیا کے حوالے سے بات کریں تو پراپرٹی میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے، اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ آپ مذہبی اسکالر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور بزنس کی دنیا میں آپ کا ایک نام ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ احمد بھائی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ 2 سال سے پراپرٹی ریئل اسٹیٹ کا بزنس بہت زیادہ ڈاؤن فال میں چل رہا تھا۔ اس میں بہتری یہ ہے، میں یوں کہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور
حزب اختلاف اور حزب اقتدار، ان سب کو مل بیٹھنا چاہیے۔ ایک تو یہ اس طرح کا جو ماحول بنا ہوا ہے، کل کیا ہوگا یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور میں اپنے آرمی چیف صاحب سے، ہمیں بہت محبت ہے کیونکہ ہماری فوج ہماری جند جان ہے، وہ فوج کی وجہ سے ہم سب کچھ ہیں، تو ان سب کو مل کے ایف بی آر کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور ٹیکسز میں کمی لانی چاہیے۔ دیکھیں آج کل میرا خیال ہے کوئی جہاں 100 رجسٹری ہوتی تھی، اس وقت وہ 50 سے کیا مطلب 25ویں رجسٹری، یعنی چوتھا حصہ بھی رجسٹری نہیں ہو رہی۔ یہ ایف بی آر والے بھی میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے، جب ہماری بات سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں، میرا دل تو کہتا ہے کہ یہ اگر ریلیف دے دیں تو پاکستان واقعتاً اڑان پہ چلا جائے گا، کیونکہ اس پراپرٹی کے بزنس میں، ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے ساتھ 2-4 لوگ مطلب انوالو نہیں ہیں۔ اس میں لکڑ کا کام ہے، شیشے کا کام ہے، مطلب مزدوروں کا کام ہے۔ یہ دبئی میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف بلڈنگیں بنتی ہیں تو کہاں کا کہاں چلا گیا۔ وہ جو ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو یہاں دبئی والا سسٹم یہاں کر دیا جائے کہ ہاں ٹیکسز نہ زیادہ لگائے جائیں اور لوگوں کو اوپن کر دیا جائے تو پاکستان واقعتاً اڑان پہ چلا جائے گا۔ پاکستان کو چھو ہی نہیں سکتا کوئی، اور اتنی ترقی پہ جائے گا۔ کیوں؟ 2 وجہ ہیں اس کی۔ ایک تو یہاں کے لوگ الحمدللہ مذہب کے ساتھ انہیں بہت محبت ہے، ہر ایک کو۔ یہاں لوگ ہمارے مذہبی اختلاف، کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر ایک کام کرے اپنی جگہ پہ، ہر ایک کو بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہیے۔ اور جہاں مطلب ایک فتنۃ الخوارج ہمارے یہاں بہت عام ہو جاتا ہے، اس پہ کفر کا فتویٰ، اس پہ کفر کا فتویٰ، اس پہ کفر کا فتویٰ، نعوذ باللہ۔ اور بھائی نماز پڑھنے والے کلمہ گو سب مسلمان ہیں۔ میں تو یہاں یوں کہوں گا، نماز پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے سارے مسلم ہیں۔ ان سب کو مل جل کے اکٹھے ایک طاقت ہو جانا چاہیے۔ ہمارے ملک کی طرف کو آنکھ میلی سے دیکھے، اس کی آنکھ نکال دیں گے ہم انشاءاللہ، بالکل، کیونکہ ہم فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ فوج ہماری فوج کی آپ نے بات کی ہے، پاکستان آرمی پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے، اور پاکستان آرمی کے لیے آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے پاکستان آرمی اتنی ہی اہم ہے جتنی ایک جسم کے لیے روح ہوتی ہے۔ میرے الفاظ آج پورا میسج پوری قوم کو چلا جانا چاہیے۔ پاکستان کے لیے آرمی کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ایک جسم کے لیے روح کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں، ان کے آفس میں موجود ہیں۔ ابھی ہم جاپان ٹاؤن میں جانے لگے ہیں، آپ کو جاپان ٹاؤن دکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب چلیے، جی چلیں۔ ڈاکٹر صاحب آفس مینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو آفس مینجمنٹ کے حوالے سے بتائیے گا سر، کہ ہم آفس میں آئے ہوئے ہیں۔ آفس مینجمنٹ میں ہمارے ہیڈ اس وقت جو آفس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ایڈمن ہیں، وہ انجینئر عمار صاحب ہیں۔ یہ پورے پروجیکٹ کو اور اس آفس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب عبدالرؤف صاحب کے آفس میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ عبدالرؤف صاحب کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس جاپان ٹاؤن کے حوالے سے؟ عبدالرؤف صاحب ہمارے مینیجر ہیں جی، پوری ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں۔ مطلب یہ ایسے سیلز ایگزیکٹو آفیسر ہیں، ہمارے سیل کو یہی دیکھتے ہیں، یہی سب لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں۔ سر میں چاہوں گا رؤف صاحب سے بات کروں۔ سر یہ آپ سے میں کوشچن کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر رضا اللہ صاحب کی لیڈرشپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جاپان ٹاؤن کے چیئرمین ہیں، ان کے بارے میں آپ کے کیا الفاظ ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جو میں نے سنا تھا پہلے سے اور اب تک دیکھا ہے، جو میں نے ان کی شخصیت ایسی ہے کہ ایک فرشتہ نما انسان کی طرح، جو انہوں نے بات کہی ہے وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں اور پیرا بھی دیتے ہیں۔ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا بلڈر کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو انہوں نے اپنے پروجیکٹ پریویس کمپلیٹ کیے ہیں تو وہ ان کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، اور وہی نام اور پہچان کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کا موٹو یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب جاپان ٹاؤن کے ہیڈ آفس میں ہم موجود ہیں، ساتھ میں آپ کے دوست بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہم آفس میں پیچھے آپ کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، تو ٹیم کے حوالے سے بتائیں، آفس کے حوالے سے بتائیں، کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے سر؟ آج جی الحمدللہ میرے بھائی ملک حیدر صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہمارے ساتھ،
اور یہ آگے بڑھ چڑھ کے الحمدللہ اچھائی کے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں. اگرچہ یہ 2 سال کافی دشوار گزرے ریئل اسٹیٹ والوں کے لیے، لیکن انشاءاللہ 2025 جو ہے، اب جیسے ہمارے وزیر اعظم نے کہا، انشاءاللہ یہ پاکستان اڑان پاکستان انشاءاللہ ایسے بننے جا رہا ہے ہم سب مل کے. اور اسی طرح میرے بھائی ذوالقرنین صاحب یہ بھی تو 2 دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ یار کسی طریقے سے جو مسائل ہیں ان کو حل کر کے ہم آگے بڑھیں. انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا ملک جیسے اب اڑنے کی اڑان کی طرف جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں یہ ہماری ساری ٹیم مل کے جو کوشش کر رہی ہے، خلیل صاحب ہیں، وقار صاحب ہیں، اور یہ میری بہنیں ماشاءاللہ یہ ان کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہیں ریکوری پہ، تو یہ سارے مل کے ہم الحمدللہ ایک ٹیم ہیں اور ایک طاقت ہے انشاءاللہ العزیز. ایک طاقت سے ایک ٹیم بن کے بھائی بن کے یہ اس ٹاؤن کو اٹھانے کی تگودو میں لگے ہوئے ہیں. وہ دن دور نہیں جب ہم انشاءاللہ العزیز کہ یہ اڑان پاکستان کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور بڑھتا جائے گا ہمارے ٹاؤن کا بھی انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ. جی ہم اس وقت جاپان ٹاؤن ہیڈ آفس سے باہر جا رہے ہیں. اب ہم جاپان ٹاؤن کا وزٹ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ البیک کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ بتائیں. یہ برانچ البیک جی سعودیہ کا تحفہ ہم یہاں لے کے آئے ہیں، اچھا تاکہ عوام کو وہ سعودیہ کی یاد یہاں تازہ کرائی جائے. عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، البیک ڈھونڈتے ہیں، تو پاکستان میں بھی البیک آ گیا. انشاءاللہ لوگ مزے سے کھا رہے ہیں اور وہی ذائقہ وہی چیز الحمدللہ. جی ناظرین، محمد ذوالقرنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. حافظ صاحب کی لیڈرشپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جاپان ٹاؤن میں؟ انہوں نے جاپان ٹاؤن کا آئیڈیا لے کر آئے ہیں، چلا رہے ہیں، اس طرح کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی، ہمارے بہاولپور کے عوام کے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اتنا خوبصورت پروجیکٹ انہوں نے ہمارے بہاولپور کو دیا. اور ماشاءاللہ حافظ صاحب کی شخصیت اور ان کا تجربہ بڑا زبردست ہے کہ انہوں نے اتنا لاجواب پروجیکٹ یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا اور یہاں کے عوام کو اتنا اچھا ماحول پرووائڈ کیا. تو ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں اور ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں کہ یہ پروجیکٹ مزید پھلے پھولے اور کامیابی کی طرف گامزن ہو. جی سر، بہت شکریہ. ملک حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب، اس جاپان ٹاؤن کے حوالے سے آپ کی کیا خدمات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی لیڈرشپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ جی، حافظ صاحب کی خدمات بہاولپور کے لیے بہت اچھی ہیں. بہت اچھا پروجیکٹ ہے، بہت ہی تعریف کے قابل ہے یہ پروجیکٹ. اور انہوں نے جتنی خدمات کی بہت ہی تعریف کے قابل ہیں. اور ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ آئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ ڈیولپمنٹ دوبارہ شروع ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ پروجیکٹ پائے تکمیل تک پہنچے گا. جی ملک صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جاپان ٹاؤن کی انٹری کے حوالے سے بات کریں تو خوبصورت آپ نے گیٹ ترتیب دیا ہے. اس گیٹ کے حوالے سے بتائیں کہ کیسے آئیڈیا ہے، کس طرح کا گیٹ بنایا جائے؟ یہ گیٹ جی چائنی اور جاپنی سٹائل ہے، لیکن ہم نے اس کو کیونکہ اس کا نام جاپان ٹاؤن رکھا ہے، جاپان کے ساتھ اسی مناسبت سے اسی سٹائل سے اسی طرح وہ گیٹ کو اس شکل میں بنایا جو جاپنی اپنی عمارتوں پہ یہ چیزیں لگاتے ہیں، بناتے ہیں، اسی حساب سے ہم نے یہ بنایا ہے. جی بہت شکریہ سر. سر یہ تو آپ نے گیٹ بنا دیا، اس جاپان ٹاؤن میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا سہولیات ہیں، یہ بتائیے گا سر. میں یہاں یوں کہوں گا کوالٹی ریالٹی، یعنی بیوٹی کوالٹی ریالٹی، یہ 3 چیزیں جہاں ہوں جاپنی لوگ ان تینوں چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. بیوٹی کا خیال بھی رکھتے ہیں، کوالٹی کا خیال بھی رکھتے ہیں، ریالٹی کا خیال بھی رکھتے ہیں. ہم نے جاپان نام اس لیے ہی رکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی جاپان کا نام آنے سے یوں سمجھ آتی ہے کہ جاپان کی چیز ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ایک نمبر ہے. تو جب جاپان کا نام آئے تو ایسے ہی جیسے جاپان کے نام سے جاپان کی چیز کے متعلق ذہنوں میں خیال آتا ہے نا کہ وہ مضبوط ہوگی، تو ہمارے یہاں رہنے والے ایک مضبوطی سے اور اچھے ٹاؤن میں رہنے کی خواہش جو لے کے آئیں گے وہ یہی سمجھے کہ ہم جاپان جا رہے ہیں. جاپانی سٹائل تو اور جاپانی مضبوطی ہوگی یہاں انشاءاللہ. جاپان ٹاؤن کا وزٹ کیا جائے. جی 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 تو آئیے چلتے ہیں سر. جی آئیں آئیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، گاڑیوں کے حوالے سے بات کریں تو ماشاءاللہ لینڈ کروزر گاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے. گاڑیوں کے شوق ہیں آپ کو؟ کہ کون سی گاڑی پسند ہے؟ گاڑیاں سبھی پسند ہیں جی، اللہ کی نعمت، اللہ کا انعام ہے. جی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ V8 دی ہوئی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور بھی گاڑیاں ہیں لیکن یہ گاڑی سب سے اچھی لگ رہی ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس وقت سوناٹا، تیسرے نمبر پہ ہونڈا سوک، چوتھے نمبر پہ آ گئی کرولا. اچھا آپ کو ڈرائیو کرنے کا خود شوق ہے یا آپ نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے؟ ڈرائیور میرے پاس 2-3 ہیں لیکن ہر وقت ڈرائیور ساتھ ہی ہوتے ہیں، جی کبھی کوئی کبھی کوئی. لیکن خود بھی ڈرائیونگ کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب جاپان ٹاؤن میں ہم آ چکے ہیں. یہ مسجد ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے ترتیب دی ہے. جی جاپان ٹاؤن میں جو لوگ گھر بنا رہے ہیں تو مسجد کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. جی الحمدللہ ہم نے جب جاپان ٹاؤن کو مکمل کرنے کی طرف بڑھے نا، اس میں یہ سوچا کہ سب سے پہلے اللہ کا گھر ہونا چاہیے. سب سے پہلے جو گھر شروع ہوا وہ مسجد ہی شروع ہوئی ماشاءاللہ اور مسجد کو بنایا. جیسے ہی میں نے اس کے ساتھ اپنا ایک گھر بنایا، ماشاءاللہ. یہ ذہن میں رکھ کے وہ گھر مکمل ہو اور مسجد بھی مکمل ہو. لیکن گھر سے پہلے مسجد کو مکمل کیا اور الحمدللہ یہاں کام شروع کیا، نمازیں شروع کروا دی. اس کے بعد اپنا گھر مکمل کیا کہ پہلے مسجد اللہ کا گھر، تو پھر اس کے بعد اپنی رہائش کے لیے گھر بنایا. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد آپ نے بنائی ہے. تو آپ نے ابھی کہا ہے کہ یہ سب سے پہلے جو جاپان ٹاؤن میں کام ہوا وہ مسجد کا ہوا. جی جی تو ماشاءاللہ ہم مسجد میں آ چکے ہیں، تو مسجد کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. مسجد الحمدللہ جی 1 کنال میں مسجد ہے ماشاءاللہ اور 1 کنال میں مسجد کے ساتھ یہ مدرسہ بنا دیا ہے. ماشاءاللہ. یعنی نمازی تو عام مسجد میں جو لوگ آئیں گے ادھر سے جو کالونی میں رہ رہے ہیں نماز پڑھیں گے، جی. اور مدرسہ ساتھ کی گرد و نواز سے بچے آئیں. پہلے تو ذہن میں یہی سوچا تھا کہ یتیم بچوں کو ہم یہاں رکھیں گے، لیکن نہیں، اوپن ہی کیا ہے. یتیم بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، سبھی بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. اس وقت تعداد 86 ہے، تو اللہ کا شکر ہے 86 بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. آپ بھی جمعہ نماز سر پڑھاتے ہیں؟ جی الحمدللہ 2 جمعے میں اس مسجد میں پڑھاتا ہوں. ماشاءاللہ. یہ مسجد 1 کنال میں ہے، ایک کا نام. تو یہ مسجد جی ماشاءاللہ سر. ماشاءاللہ. حافظ صاحب ہم اس وقت مسجد میں موجود ہیں. اس مسجد میں کتنا نمازی جمعہ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ یہاں اس وقت جتنی یہ مسجد بنائی ہے نا جی، جی یہ 1500 سے لے کے 2000 تک لوگوں کے لیے گنجائش ہے. ماشاءاللہ. کہ مسجد کا حال پوری کنال کا ہی حال بنایا ہوا ہے، تو حال، برآمدہ اور صحن تقریباً یہ 2000 تک گنجائش ہے. ماشاءاللہ. حافظ صاحب اس مسجد کا افتتاح کس نے کیا تھا؟ یہ جی میرے بہت ہی پیارے بھائی قاری صہیب میر محمدی صاحب، ماشاءاللہ بڑے مذہبی اسکالر ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا. ان کو بلایا ہم نے، انہوں نے افتتاحی خطبہ بھی یہاں پڑھایا، جمعہ پڑھایا، اور انہی کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہوا. جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بچے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. کتنا کلاس روم ہے اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی بتائیے سر. الحمدللہ احمد بھائی یہ ہمارے پاس 86 بچے ہیں اس وقت. جی 3 کلاسیں ہیں، تینوں کلاسوں کے الگ الگ نام ہیں. ماشاءاللہ. کلاس معاذ بن جبل، کلاس ابی بن قاب، اور اسی طرح آگے تیسری کلاس عبداللہ بن مسعود. یہ 3 کلاسیں اس وقت الحمدللہ چل رہی ہیں. اور ہمارے قاری طاہر عزیزی صاحب ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، بہت اچھے قاری ہیں، بہت اچھی آواز ہے ان کی. بچوں کو اپنی ہی آواز پہ وہ لا کے الحمدللہ بہترین چلا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں کیونکہ ہم اس وقت مسجد میں موجود ہیں. جی یہ میرا ایک بیٹا، ایک شاگرد ہمارا آ رہا ہے. آئیں بیٹا ادھر آئیں. ماشاءاللہ. تو اس سے ہم تھوڑا سا قرآن سنتے ہیں، کیونکہ قاری صاحب ہمارے بہت محنت کرتے ہیں. تو اسی سے پتہ چل جائے گا قاری صاحب کتنی اچھی آواز سے پڑھاتے ہیں اور کتنی اچھی آواز سے یہ بچے یاد کر رہے ہیں. آئیں بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا
وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. माशाल्लाह। इसी तरह जी बच्चे बढ़ चढ़ के हर एक की दूसरे से बढ़ के आवाज़ है, और कारी साहब बहुत मेहनत करते हैं, कारी ताहिर अजीज़ी साहब, सब बच्चे माशाल्लाह मेहनत से और अच्छी आवाज़ से हिफ्ज़ कर रहे हैं यहाँ। डॉक्टर साहब फेज़ 1 की अगर हम बात करें, माशाल्लाह हम जैसे आए हैं तो कोठियाँ बनी हुई हैं, पीछे मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, माशाल्लाह खूबसूरत घर बने हुए हैं। तो फेज़ 2 ओवरऑल मुकम्मल होने को है। फेज़ 1 50% तकरीबन घर बन चुके हैं और बन रहे हैं, और इसके बाद दोबारा अब फेज़ 2 में जो है वहाँ भी घर शुरू हैं। वहाँ अगरचे बिजली नहीं लगी, इंशाल्लाह जल्द बिजली लगने जा रही है, तो इंशाल्लाह वहाँ भी धड़ाधड़ घर शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बिजली का निज़ाम जो है अंडरग्राउंड है? जी जी, बिजली अंडरग्राउंड है। ये बहरिया की तरफ से, DHA की तरफ से हमने ये बनाया है। जी जी नाजरीन, इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि जापान टाउन में जैसे हम एंटर होते हैं घर बिल्कुल कंप्लीट बने हुए हैं। मेरे सामने देख सकते हैं कि एक ऐसा घर है जहाँ ऐसा घर है जैसे बहरिया टाउन में या DH में इस तरह के घर बनाए जाते हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत ये खूबसूरत बहुत अच्छा जी, सऊदीया से भाई आए हैं। अच्छा। इन्होंने बहुत प्यारा घर बनाया है, और आगे भी सऊदीया वाले हैं, 2-3 घर आगे उन्होंने शुरू किए हुए हैं। ये सऊदीया के साथ हमारा वैसे भी रिश्ता बहुत अच्छा है, और वहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ धड़ाधड़ घर शुरू कर रहे हैं और किए हुए हैं। कितना प्यारा घर बनाया, ये बहुत अच्छा घर बनाया भाई ने। बहुत प्यारा। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने अपने इस जापान टाउन में अपना एक घर भी माशाल्लाह खूबसूरत बनाया है, तो अभी हम विजिट करते हैं। डॉक्टर साहब आप चलते हैं। जी जी, वैसे तो मेरा घर गुजरांवाला में है, जी तो यहाँ रहने के लिए जब इधर आते हैं जी तो इस घर में स्टे होता है जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब जापान टाउन में सड़कें कितना कुशादा हैं, और पार्क्स के हवाले से भी हमें बताएं। अहमद भाई, ये सबसे छोटी सड़क जो है ना वो 30 फुट की है। जी सबसे बड़ी सड़क 120 फुट है, यानी 30, 40, 50, 60 और 120, यानी मेन बुलेवार्ड 120 फुट है। पहले जब हमने जापान टाउन बनाया था उस वक्त मेन बुलेवार्ड 60 फुट था, क्योंकि अब वहाँ घर बन चुके हैं, वो बड़ा हो नहीं सकता। अब इसके बाद जो आगे की एक्सटेंशन है वहाँ 120 फुट है। जी डॉक्टर साहब फेज़ 1 और फेज़ 2 के हवाले से बात करें तो इनमें पार्क्स के हवाले से हमें बताइए कितना पार्क्स हैं। माशाल्लाह, ये फेज़ 1 जो है इसमें 2 पार्कें थी, जी अगरचे एक छोटी सी पार्क चिल्ड्रन बच्चों के लिए, बच्चे ये खेल रहे हैं सामने, जी बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क, और इसके साथ ही फिर एक लेडीज पार्क है। और पीछे क्योंकि रकबा बड़ा है, ये 12.5 एकड़ थे, जी और पीछे अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 पार्कें हैं। एक बड़ी पार्क जो है थीम पार्क, वो 3 एकड़ पे है, और उसके अलावा बाकी जो हैं वो छोटी छोटी पार्कें हैं, 3 पार्कें वो हैं। यानी हर सेक्टर को, हर एरिए को एक 25 एकड़ पे एक अलग से पार्क दी है, और इसी हर 25 एकड़ पे एक मस्जिद दी है, और उनमें फिर जहां एक पार्क दी है उसके साथ ही बड़ी मस्जिद दी है, यानी एक मस्जिद 2-2 कनाल की है। अच्छा यानी एक मस्जिद 2 कनाल की, फिर 2 कनाल की, फिर 2 कनाल की, और सबसे जो बड़ी मरकजी मस्जिद अब लेके आ रहे हैं वो 8 कनाल पे है। 8 कनाल पे बड़ी मरकजी मस्जिद है, और 3 एकड़ पे थीम पार्क है। जी फेज़ 2 में कितने मरले के प्लाट्स हैं? 5 मरले से लेके 1 कनाल तक है, यानी सबसे छोटा 3 मरले भी है, 3 मरले, 4 मरले, 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले और 1 कनाल। और कितने साल की इंस्टॉलमेंट? ये 3 साल की इंस्टॉलमेंट थी। अच्छा। अभी ये जो थोड़ा सा बहरान रहा है जी ये 2023 और 24 का, अब इंशाल्लाह अगले 2 साल के अंदर अंदर ये सारा कंप्लीट भी हो जाएगा, जी। और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह बहुत जल्दी और तेजी से लोग इंशाल्लाह रहाइश करेंगे, और हम इन लोगों को घर बना के भी देंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर बने बनाए घर भी सेल करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया भैया, अल्लाह खुद। डॉक्टर साहब नौजवान पाकिस्तान के लिए किस तरह कारआमद शहरी बन सकते हैं? एज आ बिजनेसमैन इस टाउन के आप चेयरमैन हैं, आप PhD भी कर रहे हैं, नौजवानों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो मेरा वो स्लोगन जो मैं अक्सर लोगों को कहता रहता हूँ
ब्यूटी, क्वालिटी, रियलिटी, एक इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। दूसरा, बच्चों के लिए कायद आज़म वाला वो पैगाम, काम काम काम। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक में, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सबुलना, जो लोग मेहनत कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते खोल देते हैं। तो नौजवानों के लिए ये बात है, अपने आबा का, अपने असातिज़ा का ख्याल करें और उनके साथ लगन और दिलचस्पी और तगोदो में बढ़ चढ़ के आगे काम करें। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब तरक्की आपके कदम चूमेंगी। इसमें यहाँ यूं भी मैं कहूँ कि जापानी लोग कहते हैं कि जो बंदा पहले 8 घंटे काम करता था वो 10 कर दे, जो 10 काम करता है वो 12 घंटे काम कर दे। फिर एक वो वक्त आएगा जो 12 घंटे से 14 घंटे काम करने पे चला जाएगा, उसकी कोई तरक्की नहीं रोक सकता। उसकी कोई मेहनत का कोई कहे ना रिजल्ट नहीं मिला, ये नहीं हो सकता कि उसे रिजल्ट ना मिले। एक कामयाब बिजनेसमैन में क्या खसूसियात होनी चाहिए? सबसे बड़ी खसूसियत यही है कि दयानतदारी के अमल को वो अपने साथ अपना ओढ़ना बिछौना बना के रखे, दयानतदारी ना छोड़े, झूठ ना बोले, सच्चाई को पकड़ ले। तो फिर अल्लाह ताला का जो फरमान है कि ईमान वालों तुम्हारी कामयाबी सच में है, सच्चाई में चले जाएं, सच्चाई में आगे बढ़ें तो इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी। आइए जापान टाउन के हेड ऑफिस चलते जी चले आए। जी नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज रज़ाउल्लाह साहब के आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह, पार्टनर भी हैं। डॉक्टर साहब की लीडरशिप को किस तरह देख रहे हैं? उन्होंने जापान टाउन बहावलपुर में बनाया है सर। देखिए हाफिज साहब माशाल्लाह, जो सबसे अच्छी बात है कि हाफिज साहब क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते माशाल्लाह। हाफिज साहब ने जो है वो हमारे साथ मिलकर जो है वो पीर महल के अंदर जापान गार्डन के नाम से भी टाउन बनाया है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, मामू कांजन ने भी बनाया है, गुजरांवाला ने बनाया है, दरिया गाजी खान ने बनाया है। तो माशाल्लाह ना एक्सपीरियंस है। अच्छा, मैं जब कराची से नया नया आया और इनके साथ अटैच होकर काम करने की कोशिश की जी। तो मेरा ख्याल था कि यार मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन जब हाफिज साहब का विजन देखा और हाफिज साहब का एनर्जी देखी, काम करने का स्टाइल अनथक देखा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने अभी तो कुछ नहीं आता, बहुत कुछ सीखना है हाफिज साहब से। तो इनसे माशाल्लाह सीख भी रहे हैं, इनकी रहनुमाई के अंदर काम भी कर रहे हैं। तो हाफिज साहब माशाल्लाह ना क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं, और इतनी एनर्जी है इनके अंदर, इतना ज्यादा काम करने का जज्बा है कि कभी नहीं थकते ये जी। और बहुत जल्दी ना ऐसे मतलब ख्वाब देख लेते हैं कि यार इस जगह को किस तरह से बनाना है, किस तरह से संवारना है। तो ये प्रैक्टिकल मिसाल जापान गार्डन, जापान टाउन मौजूद है, पीर महल का जापान गार्डन मौजूद है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जापान सिटी ना हम उसको उससे बेहतर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके सर? बस फ्यूचर में अभी तो सर इसको ना, जैसे वो है ना जमीन में खुशकी का सबसे तेज रफ्तार जानवर ना चीता है जी। वो एक चीज को टारगेट बनाता है जी। फिर उसको फोकस नहीं हटाता जी। उसको काबू करता है तो फिर आगे चलता है। तो इस वक्त तो फोकस है ना वो जापान सिटी है। हाँ, बिल्कुल। कि भावलपुर के अंदर ये जापान सिटी को ना पूरी जान लगा के ईमानदारी के साथ इसको ना मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल पे लेके जाना है, खूबसूरत बनाना है, क्वालिटी में बनाना है। उसके बाद फिर सर कोई और प्लान है इंशाल्लाह। हाफिज साहब के साथ आप पार्टनर हैं जी, माशाल्लाह, जापान टाउन बना रहे हैं। बहावलपुर के लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? हाँ, मैं उनसे कहूंगा कि देखें अपना ना, मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरह का बताऊंगा कि मलेशिया से मैं बाई रोड जाता था सिंगापुर, और सिंगापुर से भी बाई रोड वापस आता था अपना मलेशिया। तो वहां पे ना उन्होंने इस्कंदरिया के नाम से ना एक जैसे घर साफ सुथरे और बड़ी अच्छी कम्युनिटी डेवलप की है। तो होता ये था कि सिंगापुरियन को वो सस्ते पड़ते हैं मलेशिया वाले घर। तो मैंने उनसे कहा भी ये क्यों आप लोग डेवलप कर रहे हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? अच्छा। तो उन्होंने कहा यार कि मैथ्स के अंदर और साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर सिंगापुरियन जो बच्चे हैं ना मैक्सिमम परफॉर्म करते हैं। तो कहने लगे उसके लिए हमने ये किया कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, साफ सुथरा हो, हैजल्स ना हो, रोज रोज के ना प्लम्बरिंग के इलेक्ट्रिक के प्रॉब्लम ना हो, सड़कों के प्रॉब्लम ना हो। जब बच्चों को इस तरह की सोसाइटी में, इस तरह के माहौल में, अच्छे पार्क में रखेंगे तो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो कहने लगे इस तरह फिर हमने कहा कि जब वो लोग सिंगापुरियन परफॉर्म कर रहे हैं तो मलेशियन बच्चों को भी इम्प्रूव किया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह ना पाकिस्तान के अंदर भी जो है हम इस तरह की रेजिडेंस बना के दें लोगों को कि यहाँ भी हम वर्ल्ड ओवर जा सकें और हमारे बच्चे भी वो माहौल मिले उनको और इस तरह से कम्पीट कर सकें, आगे बढ़ सकेंगे। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थैंक यू जी। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब के आप जापान टाउन में पार्टनर हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके पार्टनर हैं। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। आपका कराची से ताल्लुक है,
تو ڈاکٹر صاحب حافظ صاحب کے ساتھ کب سے آپ کا تعلق ہے؟ اب تو جی بہت سال ہو گئے کہ میرا خیال ہے کم و بیش 3.5-4 سال ہو گئے. تو حافظ صاحب کی رہنمائی میں ان کا ماشاءاللہ ویژن ہے اور بڑی مطلب چیزوں میں گرپ ہے کہ کس طرح سے اس چیز کو ڈیولپ کرنا ہے, زمین کے ٹکڑے کو کیسے جناب جنت کا ٹکڑا بنانا ہے. جی. تو پھر ان کی رہنمائی میں الحمدللہ پیر محل کے اندر بہت زبردست لوکیشن پہ انٹرچینج کے ساتھ حافظ صاحب نے جگہ سلیکٹ کی تھی. تو وہ الحمدللہ ہمارا بہت کامیاب پروجیکٹ ہے, تقریباً 90% سیل ہو گیا ہے. اس کی جو ہے کہ اپنا ساری جگہ سے NOCs وغیرہ بھی ہو گئے ہیں, بجلی بھی لگ گئی ہے وہاں پر, اسفالٹ وغیرہ بھی ہو گیا ہے. تو وہ ایک اپنا ایسی بنجر زمین تھی تو ایک خواب تھا, تو وہ الحمدللہ اس کو حقیقت کا روپ دیا حافظ صاحب نے. تو اپنا لیکن بس میں جو بار بار کہتا ہوں کہ حافظ صاحب میں نا ایسی انتھک انرجی ہے, رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو تو مسلسل کام. جی بالکل. تو الحمدللہ اچھی نیت کے ساتھ, ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ, ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ ایک گول واضح کر کے آدمی کام کر رہا ہو تو اسے کامیابی ضرور ملتی ہے. جی سر, اس جاپان ٹاؤن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے آپ پارٹنر ہیں, آپ کے کیا پلانز ہیں بہاولپور کے لوگوں کے لیے, کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں میسج؟ ہاں نہیں, بس میں کہتا کہ نا کوالٹی لائف کا نا اور انوائرمنٹ کا انسان پہ نا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. جی. آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح کے لوگوں کے درمیان آدمی رہ رہا ہوتا ہے. اب جیسے میں کراچی میں تھا تو آدم جی سائنس کالج ون آف دا ٹاپ کالج تھا. وہاں پڑھ کے جو لوگ آئے, جو جنٹری آئی, ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر ڈاؤ میڈیکل کالج میں رہا, میں نے USMLE کیا, میں نے MD کیا, DDM کیا. تو جو لوکیلٹی ہوتی ہے, لوگوں کا جو آپ کی سراؤنڈنگ ہوتی ہے وہ آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایسی سراؤنڈنگ دیں, ایسا مطلب گرین ایریا ہو, مسجد ہو, پارک ہو, صفائی ہو, سیکیورٹی ہو, تو بچہ ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ کے اندر ہو, ہیزل فری ہو, تو پھر وہ پرفارمنس دکھائے, پاکستان کا ایک قیمتی شہری بن جائے. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب, جاپان ٹاؤن کا جو اگلا فیس بن رہا ہے تو اس میں انویسٹمنٹ کے کیا مواقع ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاپان سٹی ہاؤسنگ سکیم 100 ایکڑ پہ محیط ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک انشاءاللہ بہت اچھی یہ سکیم دینے جا رہے ہیں. اگرچہ کچھ ملکی حالات, کچھ مسائل کی وجہ سے, ریئل اسٹیٹ میں ڈاؤن فال ہونے کی وجہ سے ہمارا 2023 اور 24 بریک میں رہا ہے, لیکن انشاءاللہ العزیز یہ 2025 جو ہے یہ بہت اچھا سال شروع ہو گیا ہے, اور اس میں ہم بھی لوگوں کی جو ہم سے توقعات ہیں اس سے انشاءاللہ بڑھ کے دیں گے, اور بہت اچھا. اور یہاں جب جو انویسٹمنٹ لوگوں نے کی ہوئی ہے, اگرچہ ہمارے معاشرے میں بس ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا ماحول بہت بنا ہوا ہے, حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. خواہ مخواہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی فضا پیدا کر دیتے ہیں. جب پتہ چل جائے کہ آدمی غلط نہیں ہے, مسائل آ گئے ہیں, مسائل ہو گئے ہیں, وہ تو ایک اور چیز ہوتی ہے, کیونکہ ملک میں تھوڑے سے مسائل آئے ہوئے تھے. لیکن انشاءاللہ العزیز ریئل اسٹیٹ اب اٹھنے جا رہی ہے. ریئل اسٹیٹ کے بہت اچھے چارم ہیں, اور ہمارا جاپان ٹاؤن جو ہم نے 4 لاکھ سے شروع کیا تھا, 4.5 ہو گیا, 5 ریٹ ہو گیا مرلے کا. پھر الحمدللہ جاپان ٹاؤن جو فیس 1 ہے اس وقت 8 سے 9 لاکھ روپیہ مرلے پہ یہ چل رہا ہے. اگر کوئی سیل کرنا چاہتا ہے, جو کوئی بیچتا ہے, تو 8-9 پہ یہ بک جاتا ہے. اب رہی یہ بات, پیچھے ہم قسطوں پہ 7.5 لاکھ روپے مرلے پہ سیل کر رہے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ وہ کیش پہ آ جائے گا, کیونکہ 50% ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. اب بہت جلد انشاءاللہ ہم کام شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے بہترین موقع ہے. جو انویسٹمنٹ کرنا چاہیں, جو لوگ ٹینشن میں ہیں, وہ جلد ہی کہیں گے جو ہمارا خواب تھا وہ پورا ہو گیا انشاءاللہ. اور دوسری یہ بات ہے کہ جس وقت ایک انسان کام کرتا ہے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں, مسائل آتے ہیں, روڈ پہ چلتا ہے کھڈے آ جاتے ہیں. یہ چیزیں دیکھ کے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں تندی باد مخالفت سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. علامہ اقبال کا یہ شعر ہے, یہ ہمارے لیے ہے کہ تندی باد مخالفت سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, آج کی یہ کوریج ہم نے کمپلیٹ کی. آج کی شخصیت کے آپ مہمان ہمارے بنے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اس کوریج کے آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, بہاولپور کی عوام کو, جن کے جاپان ٹاؤن میں گھر ہیں, جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, عوام کو بطور چیئرمین جاپان ٹاؤن آپ کا کیا میسیج ہے ہمارے چینل سے؟ یہاں میں یہ کہوں گا احمد بھائی, سب سے زیادہ ضروری جو ہے
ہمیں اس وقت ملک میں جو افراتفری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چپکلس چل رہی ہے سیاسی طور پر، اس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ یہ مسائل میرے ملک کے لیے متحمل نہیں ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان ایک ایسا ملک ہے، پہلے سعودی عرب ہے پہلا نمبر، دوسرا نمبر پاکستان کا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ایک وہ وقت آنے والا ہے پاکستان قیادت کرنے والا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب میرا ملک پاکستان یا میرے ملک کی فوج یا میرے ملک کے بڑے لوگ جو ہیں، ان میں بڑے لوگوں میں یہی 3 آدمی ہیں اس وقت، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں۔ یہ سیاسی لوگ جن کو ان لوگوں نے محبت دی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو اور ان کی اپنی رعیت کو یا اپنی چاہنے والوں کو یہ میسج دینا چاہیے، سب مل کے ایک جان ہو جائیں، ایک جان ہو کے ملک میں آگے بڑھا جائے، یہ میرا ملک ترقی کرے گا۔ پھر وہی عمران خان والا ویژن کہ جہاں لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے، جب یہ لوگ اس طرح کر لیں گے، اتفاق اتحاد کریں گے، تو وہ وقت دور نہیں ہے، بہت جلد انشاءاللہ یہ پاکستان اڑان پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے ملاقات کر کے، کوریج کر کے بہت اچھا لگا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ بہت مہربانی بھائی جان، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ تشریف لائے، ہم آپ سے بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور حاسدین سے محفوظ رکھے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔